آخری سبق سنایا ہے، قرآن کریم کی تکمیل کسی آخری سبق سے ہی ہوتی ہے۔ آپ بھی جب استادوں کو سبق سنانا شروع کرتے ہیں تو اس میں قرآن کریم کی ابتدا 30ویں پارے سے کر کے حفظ اور سب سے پہلی صورت قل اعوذ برب الناس، اور پھر یہ پیچھے کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم تک کا سبق تو یاد کر کے سنا لیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ باقاعدہ طور پر سبق کی صورت میں استادوں کو اسی آخری سبق کے اندر ہی استادوں کو سنانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح بچہ جب قرآن کریم کا اپنا آخری سبق استاد کے سامنے سناتا ہے تو یہ اس کے حفظ قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا مکمل ہونا یقیناً بہت زیادہ خوشی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ اعزاز جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ ہر شخص اس کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں چنا ہوا نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت نے منتخب لوگوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو قرآن کریم ان کے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے لیے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کے وارث بن رہے ہیں، تو ہم قرآن کریم کا حق ادا کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات اور اہم بات کہ جس طرح ہم نے قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا ہے، اس کو ہم یاد بھی رکھیں، صحیح طریقے سے پڑھتے رہیں۔ پھر قرآن کریم کے مفہوم اور معنی کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ 4 قسم کے حق ہیں جو میں ایک ہی جملے کے اندر بیان کر دیے ہیں میں نے۔ خود سمجھنا سیکھنا، پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ عزیر کے گھر والوں کو، استاد مکرم کو، مدرسے کی انتظامیہ سبھی کو اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً یہ گھر والوں کے لیے بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ان کے لیے یہ اسی طرح خوشی کا سماں پیدا کرے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھر کے اندر ایک حافظ قرآن پیدا کیا ہے۔ اب اس کو پختہ طریقے سے یاد کروانے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کروانے کی ذمہ داری بھی بنیادی طور پر گھر والوں پر ہوگی۔ وہ اسی طرح توجہ رکھیں، ان کی کوششیں کاوشیں جاری رہیں، اور قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اس کی مستقل بنیادوں پر رہے، تو یہ زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر نفع بخش بن جائے گا۔ اور اگر پڑھا بھلا دیا، پڑھا اس پر عمل نہ کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو یہ کم نصیبی کی بات ہوگی۔ اس لیے پوری سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی، اپنا تعلق پوری زندگی کے لیے قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔